کیا آپ خلافت کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سالار نے پوچھا۔ میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ کل پرسوں تک میرے وہ ایلچی واپس آ جائیں گے جنہیں میں نے امرا کی طرف بھیج رکھا ہے۔ اگر مجھے جنگی کارروائی کا فیصلہ کرنا پڑا تو ہرگز نہیں کروں گا۔ اب مصر کو خود مختار مملکت قرار دے دیں، ایک حاکم نے کہا۔ ہم 11 سال کے بچے کو خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو کیا تم سب مجھے سلطان مصر تسلیم کرو گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ تمام حاضرین نے بیک زبان کہا کہ وہ انہیں سلطان مصر تسلیم کرتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت خود مختاری کا اعلان کر دیا اور مصر کو آزاد مملکت قرار دے دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی انہیں اسی وقت قانون کے مطابق سلطان کا خطاب مل گیا۔ میں امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں، میدان جنگ کا بادشاہ ہوں، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں صلیبیوں کے لشکر کے درمیان گھومتا پھرتا رہتا ہوں۔ میں نے 10 جانبازوں سے 10 ہزار لشکروں کو تہوبالا کیا ہے، مگر اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ کی سوچتا ہوں تو تمام جنگی چالیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ میری تلوار نیام سے باہر نہیں آتی۔ مجھے اور تم سب کو یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں اور صلیبی تماشا دیکھیں۔ یہ تماشا ہمیں دکھانا ہی پڑے گا سلطان محترم، ایک سالار نے کہا۔ اگر اپنے بھائیوں پر اپنے الفاظ کا اثر نہ ہو تو تلوار استعمال کرنی ہی پڑے گی۔ ہم میں سے کوئی بھی خلافت کی گدی کا خواہش مند نہیں۔ ہم جو کریں گے اسلام کی خاطر کریں گے، ذاتی مفاد کی خاطر نہیں۔ سلطان ایوبی نے اس سے پہلے 2 ایلچی دمشق، حلب، موصل اور 2-3 اور ریاستوں کے امراء کی طرف بھیج رکھے تھے۔ انہوں نے سب کو طویل پیغام بھیجا تھا جس میں انہوں نے سب کو صلیبی خطرے سے آگاہ کیا اور انہیں متحد ہونے کی تلقین کی تھی۔ وہ انہیں اسلامی وحدت کا قائل کرنا چاہتے تھے۔ دونوں ایلچی مایوس واپس آ گئے۔ کسی ایک بھی امیر نے ان کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ بعض نے مذاق اڑایا تھا۔ ایلچیوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ سب سے پہلے خلیفہ کے دربار میں گئے تھے۔ پیغام پیش کیا تو خلیفہ نے خود پڑھنے کی بجائے ان امراء کے حوالے کر دیا جن کے ہاتھوں میں وہ کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ انہوں نے ہی اسے خلافت کی گدی پر بٹھایا تھا۔ ان امراء نے سلطان ایوبی کا پیغام پڑھا، آپس میں کھسر پھسر کی، اور ایک نے خلیفہ سے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف جنگ کا بہانہ کر کے تمام مسلمان ریاستوں کو ایک ریاست بنانے کی سوچ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ اس ریاست کا حکمران بنے گا۔ دوسرا امیر بول پڑا۔ اس نے بھی 11 سال کی عمر کے خلیفہ کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکایا اور کہا، آپ اسے حکم دے سکتے ہیں کہ جنگ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ صرف خلیفہ کر سکتا ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی خلیفہ کی حکم عدولی کرے گا تو آپ اسے معزول کر کے واپس بلا سکتے ہیں۔ مصر کی امارت کسی اور کے حوالے کی جا سکتی ہے۔ کمسن خلیفہ نے ایلچیوں کو یہی حکم دیا اور کہا، صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ وہ ہمارے حکم کا انتظار کرے، یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ اسلامی وحدت ضروری ہے کہ نہیں۔ سلطان ایوبی کے پاس جو فوج ہے اس میں زنگی مرحوم کے بھیجے ہوئے بہت سے دستے ہیں، ایک امیر نے خلیفہ سے کہا۔ اسے حکم بھیجا جائے کہ وہ دستے واپس بھیج دے۔ اسے اپنی مرضی سے فوج کے استعمال میں اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ اسے کہنا کہ وہ دستے سوار اور پیادہ جو اسے خلافت کی طرف سے دیے گئے تھے واپس کر دے، خلیفہ نے کہا، اور تم لوگ اب جا سکتے ہو۔ اور ایوبی سے کہنا کہ آئندہ خلیفہ کو اس قسم کے پیغام بھیجنے کی جرات نہ کرے، ایک اور امیر نے کہا۔ ایلچیوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ دوسرے امراء کے پاس گئے۔ سب نے پیغام کا مذاق اڑایا، بعض نے سلطان ایوبی کے خلاف توہین آمیز الفاظ بھی کہے۔ ایلچی واپس آ گئے۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی، جیسے انہیں ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ انہیں دراصل علی بن سفیان کا انتظار تھا جسے انہوں نے خفیہ دمشق بھیج رکھا تھا۔ فوجی جاسوسی اور سراغ رسانی کا یہ ماہر اپنے ساتھ کم و بیش 100 لڑاکا جاسوس لے کر دمشق گیا تھا۔ یہ لوگ تاجروں کے قافلے کی صورت میں تاجروں کے بحث میں گئے تھے۔ سلطان ایوبی کو ان کی کوئی بھی اطلاع نہیں ملی تھی۔ نور الدین زنگی کی وفات کی اطلاع کے فوراً بعد سلطان ایوبی کو یہ اطلاع ملی کہ امیروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان بھیجنے والا کوئی معمولی سا انسان نہیں تھا، بلکہ نور الدین زنگی کی بیوی تھی جو نئے خلیفہ کی ماں تھی۔ اس نے خفیہ طور پر اپنا ایک قاصد قاہرہ کی طرف دوڑا دیا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو وہی حالات بتائے جو زنگی کی وفات کے بعد وہاں پیدا ہو گئے تھے۔ اس نے سلطان ایوبی کو کہلا بھیجا تھا، اب اسلام کی آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے کمسن بیٹے کو خلافت پر بٹھا دیا گیا ہے۔ لوگ میرا احترام کرنے لگے ہیں کیونکہ میں خلیفہ کی ماں ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں خوش قسمت ماں ہوں، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا گیا بلکہ مجھ سے بیٹا چھین لیا گیا ہے۔ سیف الدین امیر موصل نے اور دوسرے تمام امیروں نے میرے بیٹے کے گرد گھیرا ڈال لیا ہے۔ میرے خامند کے بھتیجوں نے بھی خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔
اگر ان امیروں کا آپس میں اتحاد ہوتا تو میں اتنی پریشان نہ ہوتی۔ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو قتل کر دوں، لیکن اس کے نتائج سے ڈرتی ہوں۔ آپ آ جائیں، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح آئیں گے اور کیا کریں گے۔ میں آپ کے نتائج سے ڈرتی ہوں۔ میں آپ کو خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس طرف توجہ نہ دی یا وقت ضائع کیا تو قبلہ اول پر تو صلیبی قابض ہیں ہی، خانہ کعبہ پر بھی ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ کیا ان لاکھوں شہیدوں کا خون رائے گاں جائے گا جنہوں نے زنگی کی اور آپ کی قیادت میں جانیں قربان کی ہیں؟ اب مجھ سے پوچھیں گے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے زیر اثر کیوں نہیں رکھتی؟ میں اس کا جواب دے چکی ہوں۔ عمرہ نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد وہ صرف ایک بار میرے پاس آیا تھا۔ وہ میرا بیٹا لگتا ہی نہیں تھا۔ اسے شاید حشیش پلائی گئی تھی۔ وہ بھول چکا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ بھائی صلاح الدین، جلدی آؤ، دمشق کے لوگ آپ کا استقبال کریں گے۔ مجھے اسی قاصد کی زبانی جواب دیں کہ آپ کیا کریں گے یا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ سلطان ایوبی نے قاصد کو اسی وقت بھیج دیا تھا۔ انہوں نے زنگی کی بیوہ کو یقین دلایا کہ وہ بڑا سنگین اقدام کریں گے، لیکن سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں گے۔ قاصد کو واپس بھیجنے کے فوراً بعد سلطان ایوبی نے علی بن سفیان کو دمشق، موصل، حلب، یمن اور تمام تر اسلامی علاقوں میں جا کر وہاں کا جائزہ لینے کے لیے کہا۔ یہ کوئی سرکاری نوعیت کا دورہ نہیں تھا۔ علی بن سفیان کو جاسوسوں کے انداز سے بہروپ میں وہاں جانا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ معلوم کرے کہ مسلمان امراء جو خود مختاری کا اعلان کر چکے ہیں کیا ارادے رکھتے ہیں، صلیبیوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہے یا نہیں، خلیفہ کی فوج کا رجحان کیا ہے، کیا اس فوج کو خلیفہ کے ایسے احکام کی خلاف ورزی کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے جو اسلام کے لیے نقصان دہ اور دشمن کے لیے سود مند ہوں۔ اور علی بن سفیان کو یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ ان علاقوں کے عوام کے جذبات اور نظریات کیا ہیں اور کیا فدائی بھی خلیفہ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یہ جائزہ بھی لینا تھا کہ سلطان ایوبی دمشق یا کسی اور مسلمان علاقے پر فوج کشی کریں تو وہاں کے عوام کا رد عمل کیا ہوگا۔ سلطان ایوبی کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ اندھیرے میں نہیں چلتے تھے۔ انہیں جہاں جانا ہوتا اپنے جاسوسی کے نظام کے ذریعے وہاں کے احوال و کوائف، دشواریوں اور خطروں کا جائزہ لے لیتے تھے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ان کا جاسوسی کا نظام بہت تیز اور ہوشیار تھا۔ ان کے جاسوس جہاں اداکاری اور بہروپ دھارنے کی مہارت رکھتے تھے، وہاں وہ ماہر چھاپا مار یعنی گوریلا اور کمانڈو بھی تھے۔ اس لیے انہیں لڑاکا جاسوس کہا جا سکتا تھا۔ وہ بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے بھی ماہر تھے۔ علی بن سفیان کو خدا نے جاسوسی اور سراغ رسانی کا وصف پیدائش کے ساتھ ہی عطا کیا تھا۔ اب زنگی کی وفات کے بعد اسلامی ممالک کے حالات مخدوش ہو گئے اور صلیبی خطرہ سر پر آ گیا تو اسے سلطان ایوبی کے اس حکم کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ ان بدلے ہوئے حالات کا جائزہ لینا ہے اور یہ جائزہ کس طرح لینا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی لائی ہوئی رپورٹ کے مطابق کوئی کارروائی کریں گے اور یہ کارروائی بقائے اسلام کے لیے بے حد ضروری ہوگی۔ یہاں ہم کہانی کو کچھ دن پیچھے لے جاتے ہیں۔ جب علی بن سفیان قاہرہ سے روانہ ہوا تھا، اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے لڑاکا جاسوسوں میں سے کم و بیش 100 افراد کو منتخب کیا۔ انہیں مشن بتایا اور کہا کہ اسلام کی آبرو ان سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہے اور اس مشن میں انہیں اپنی مہارت کا پورا استعمال کرنا ہے۔ ان 100 آدمیوں کو تاجروں کا لباس پہنایا گیا۔ علی بن سفیان مصنوعی داڑھی کے ساتھ قافلے کا سردار بنا۔ انہوں نے اونٹوں پر مختلف قسم کا سامان لاد لیا جو انہیں دمشق وغیرہ کی منڈیوں میں بیچنا اور اس کے بدلے وہاں سے سامان لانا تھا۔ ان کے ساتھ بہت سے اونٹ اور چند ایک گھوڑے تھے۔ تجارتی سامان میں اس پارٹی نے تلواروں اور برچھیوں جیسے ہتھیار چھپا رکھے تھے۔ اس میں آتش گیر مادہ بھی تھا اور آگ لگانے کا دیگر سامان بھی۔ یہ قافلہ رات کے وقت قاہرہ سے روانہ ہوا اور طلوع سحر تک بہت دور نکل گیا۔ کچھ دیر آرام کر کے قافلہ پھر روانہ ہوا۔ علی بن سفیان بہت جلدی منزل پر پہنچنا چاہتا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تو بھی اس نے قافلے کو نہ روکا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب ایک بڑی موزوں جگہ آ گئی۔ یہ سرسبز خطہ تھا اور وہاں اونچی نیچی چٹانیں بھی تھیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں پانی بھی تھا۔ قافلہ آرام اور پانی کے لیے رک گیا۔ یہ لوگ تاجر نہیں، فوجی تھے۔ ان کی ہر حرکت میں ڈسپلن تھا، احتیاط تھی اور ٹریننگ کے مطابق وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اونٹ اور گھوڑے بھی ایسے تربیت یافتہ تھے کہ انسانوں کی طرح خاموش تھے۔ علی بن سفیان نے چٹانوں اور ٹیلوں کے اندر جانے کے بجائے باہر ہی پڑاؤ کیا۔ فوجی دستوں کے مطابق 2 آدمیوں کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا گیا۔ سب نے ہتھیار نکال لیے تھے کیونکہ ان دنوں سفر میں 2 خطرے تھے۔ ایک خطرہ صحرائی ڈاکوؤں کا تھا اور دوسرا صلیبیوں کے چھاپا مار دستوں کا۔ ان کے یہ دستے دراصل ڈاکو ہی تھے جو مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے پھرتے تھے۔ 2 آدمی اس خطے کے اندر چلے گئے۔ انہیں یہ بھی دیکھنا تھا کہ یہاں دشمن کی چھاپا مار یا گشتی دستوں نے قیام نہ کر رکھا ہو۔
कुछ दूर अंदर गए तो कहीं रोशनी का धोखा सा हुआ। वो आगे गए और एक टीले पर चढ़ गए। उन्हें बड़ी अच्छी जगह नजर आई जो मैदानी सी थी। वहां पानी भी था, हरियाली भी थी और खजूर के दरख्त भी थे। वहां 2 मशालें जल रही थीं। उनकी रोशनी में उन्हें 6-7 आदमी और 4 लड़कियां नजर आईं। बहुत ही खूबसूरत लड़कियां थीं। उन्होंने आग भी जला रखी थी जिस पर वो गोश्त भून रहे थे और प्यालों में वो कुछ पी रहे थे जो शराब भी हो सकती थी। जरा परे घोड़े और 3-4 ऊंट बंधे थे। बहुत सारा सामान भी एक तरफ पड़ा था। अली बिन सुफियान के दोनों आदमी छुपकर करीब चले गए। रात के सुकूत में उन लोगों की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। उनका हंसी मजाक बता रहा था कि ये लोग मुसलमान नहीं। लड़कियां बेहयाई की हरकतें भी कर रही थीं। उन दोनों आदमियों ने उन्हें नजरअंदाज न किया। वापस आकर अली बिन सुफियान को बताया। अली बिन सुफियान गया और छुपकर करीब से देखा। उन आदमियों और लड़कियों की जबान कुछ और थी जो अली बिन सुफियान समझता था। वो ईसाई थे। अली बिन सुफियान सोच रहा था कि वो उन लोगों के पास चला जाए और मालूम करे कि वो कौन हैं और कहां जा रहे हैं, या उनकी नकलो हरकत देखता रहे। उसके साथ 100 लड़ाका जासूस थे। उसे इन 6-7 आदमियों और 4 लड़कियों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो उन्हें सुराग रसा निगाहों से देख रहा था। उसे शक हो गया कि ये सलीबी जासूस और तखरीबकार हैं और किसी इस्लामी ममलकत में जा रहे हैं। अगर ऐसा ही था तो ये उसके मतलब के लोग थे। वो और ज्यादा करीब होने के लिए टीले के ऊपर ऊपर सरकता हुआ आगे गया तो ठिठक कर रह गया। वहां टीला खत्म हो जाता था। उसे अपने बिल्कुल नीचे 2 आदमी नजर आए जिनके मुंह और सर सियाह कपड़ों में लिपटे हुए थे। वो टीले की ओट से उन आदमियों और लड़कियों को देख रहे थे। वो बिला शक्को शुबा सहराई डाकू थे और उनकी नजर लड़कियों पर थी। ये 2 निकाब पोश पीछे हट आए। उन्होंने आपस में जिस जबान में बातें की वो अली बिन सुफियान की मादरी जबान थी। एक डाकू ने कहा, इनके पास हथियार हैं। हाँ, दूसरे ने कहा, मैंने देख लिया है, इनकी तलवारें सीधी हैं। ये ईसाई हैं। ये आम किस्म के मुसाफिर मालूम नहीं होते। इन्हें सो जाने दो, सबको बुला लाते हैं। हम 8 आदमी इन्हें सोते में ही पकड़ सकते हैं। पकड़ने की क्या जरूरत है? आदमियों को सोते में खत्म कर देंगे और लड़कियों को घोड़ों पर डाल लेंगे। वो दोनों अपने साथियों को बुलाने के लिए चल पड़े। अली बिन सुफियान ने छुप छुप कर उनका ताक़ुब किया। वो किसी और रास्ते से बाहर निकल गए। वहां उनके घोड़े खड़े थे। वो घोड़ों पर सवार हुए और अंधेरे में गायब हो गए। अली बिन सुफियान का काफिला ऐसी तरफ कयाम किए हुए था जिधर डाकू नहीं गए थे। अली बिन सुफियान के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि वो उन लोगों को खबरदार कर दे या उन्हें अपने काफिले में ले जाए। गहरी सोच विचार के बाद उसने एक तरीका सोच लिया। अपने आदमियों में वापस आया। 20-22 आदमियों को बर्छियों से मुसल्ला करके अपने साथ ले गया। उन्हें मौजूद जगहों पर तैयार खड़ा कर दिया और अच्छी तरह समझा दिया कि उन्हें क्या करना है। वो खुद भी चौकस और होशियार और इधर उधर घूमता फिरता रहा। उसे मालूम नहीं था कि डाकू किस वक्त आएंगे। उसने देखा कि लड़कियां और उनके साथ के आदमी सो गए हैं। सिर्फ एक आदमी बर्छी हाथ में लिए टहलता रहा। उससे मालूम होता था कि ये लोग तरबियत याफ्ता हैं। इस आदमी को उन्होंने संतरी खड़ा किया था। मशालें जलती रहीं। सहर हो चली थी जब टीलों के अंदर घोड़ों के चलने की आहट सुनाई दी। सब होशियार हो गए। लड़कियों का संतरी बदल गया था। अब दूसरा आदमी पहरा दे रहा था। डाकू टीलों के दरमियान थे और अली बिन सुफियान और उसके आदमी टीलों के ऊपर। थोड़ी ही देर बाद 8-9 डाकू उस जगह दाखिल हुए जहां उनका शिकार सोया हुआ था। संतरी घबरा गया। उसने जल्दी से अपने साथियों को जगाया। डाकू ने उनके गिर्द घेरा डाल दिया और घोड़ों से कूद आए। लड़कियों के साथ के आदमी जाग उठे मगर डाकू ने उन्हें हथियार डालने की मोहलत न दी। एक ने ललकार कर कहा, अपना सामान और लड़कियां हमारे हवाले कर दो और अपनी जानें बचाओ। उसने लड़कियों से कहा, तुम इस तरफ आ जाओ, मारी जाओगी। 2 डाकुओं ने उन्हें धकेल कर एक तरफ कर दिया। उनके आदमी निहत्ते थे, फिर भी 2 ने मुकाबला करने की कोशिश की। वो वाकई तरबियत याफ्ता थे, बेजिगरी से लड़े। अली बिन सुफियान की आवाज पर जो उसने पहले मुकर्रर कर रखी थी, उसके आदमी उकाबों की तरह टीलों से उतरे और डाकू अभी समझ ही ना पाए थे कि ये लोग कौन हैं कि एक एक बर्शी एक एक डाकू के जिस्म में दाखिल हो चुकी थी। इससे पहले डाकुओं के हाथों लड़कियों के साथ 2 आदमी मारे जा चुके थे, जिसका अली बिन सुफियान को कोई अफसोस नहीं था। वो गालिबन यही चाहता था कि उनमें से 1-2 आदमियों का खून बहने दिया जाए, दूसरों पर खुसूसन लड़कियों पर दहशत तारी हो जाए। अली बिन सुफियान ने अपने आदमियों को टीलों पर चढ़ा दिया और उन लोगों के पास बैठ गया। लड़कियां बहुत ही डरी हुई थीं। उनके सामने 2 लाशें अपनी साथियों की और 9 लाशें डाकुओं की पड़ी थीं। अली बिन सुफियान ने उनकी जबान में उन आदमियों और लड़कियों से बातें शुरू कर दी। वो लोग उसके इस कदर ममनून थे जैसे उसके मुरीद बन गए हों। उसने उन्हें मौत के मुंह से निकाला था। उनसे उसने पूछा कि वो कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया तो अली बिन सुफियान मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझसे ये सवाल पूछते तो मैं भी ऐसा ही गलत जवाब देता।
میں تمہاری تعریف کروں گا کہ اتنی خوفزدگی میں بھی تم نے اپنا پردہ نہیں اٹھایا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ ایک نے اس سے پوچھا۔ اور کہاں جا رہے ہو؟ جہاں سے تم آئے ہو، علی بن سفیان نے جواب دیا، اور وہیں جا رہا ہوں جہاں تم جا رہے ہو۔ ہمارے کام مختلف ہیں، منزل ایک ہی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، حیران ہوئے اور علی بن سفیان کو دیکھنے لگے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، کیا تم نے دیکھا تھا کہ میں نے کیسی چال سے ان ڈاکوں کو ختم کر دیا ہے؟ کیا کوئی مسافر یا کوئی قافلہ ایسی چال چل سکتا ہے؟ کیا یہ ایک تربیت یافتہ کمانڈر کی استادی نہیں جو میں نے دکھائی ہے؟ تم مسلمان فوجی بھی ہو سکتے ہو، میں صلیب کا سپاہی ہوں۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، کیا تم اپنی صلیب دکھا سکتے ہو؟ کیا تم اپنی صلیب مجھے دکھا سکتے ہو؟ علی بن سفیان نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھ کر کہا، تم نہیں دکھا سکتے، تمہارے پاس صلیبیں نہیں ہیں، کیونکہ جس کام کے لیے تم جا رہے ہو اس میں صلیب ساتھ نہیں رکھی جا سکتی۔ میں تم سے تمہارے نام نہیں پوچھوں گا، اپنا نام بھی نہیں بتاؤں گا، اپنا کام بھی نہیں بتاؤں گا، صرف یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، اور ہم میں سے معلوم نہیں کون کون اپنے وطن کو واپس لوٹ سکے گا۔ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے جس طرح مجھے اور میرے آدمیوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، یہ نشانی ہے کہ تم صحیح راستے پر ہو اور تم کامیاب ہوگے۔ نور الدین زنگی کی موت اس حقیقت کی نشانی ہے کہ دنیا پر صلیب کی حکومت ہوگی۔ مسلمانوں کا کون سا امیر رہ گیا ہے جو ہمارے جال میں نہیں آ گیا؟ میں تمہیں یہی نصیحت کروں گا کہ ثابت قدم رہنا۔ اس نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا، تمہارا کام سب سے زیادہ نازک اور خطرناک ہے۔ خداوند یسوع مسیح تمہاری قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ ہم جو مرد ہیں وہ اپنی جان دے کر دنیا کی مشکلات سے آزاد ہو جاتے ہیں، تمہاری کوئی جان نہیں لیتا، تم سے آبرو کی قربانی لی جاتی ہے، اور یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ علی بن سفیان استاد تھا، اس کی زبان میں ایسا طلسم تھا کہ وہ سب دم بخود ہو گئے۔ تھوڑی سی دیر میں اس نے ان سے کہلوا لیا کہ وہ صلیبی ہیں اور تخریب کاری کے لیے دمشق اور دیگر علاقوں میں جا رہے ہیں، وہ بھی تاجروں کے بھیس میں تھے۔ علی بن سفیان صلیبیوں کے نظام جاسوسی کی خفیہ باتیں اور اصطلاحیں جانتا تھا۔ اس وقت تک وہ بے شمار صلیبی جاسوس پکڑ کر ان سے اقبال جرم کروا چکا تھا۔ اس نے جب ان اصطلاحوں میں باتیں کی تو لڑکیوں اور ان کے ساتھ کے آدمیوں کو نہ صرف یہ یقین ہو گیا کہ وہ صلیبی جاسوس ہے، بلکہ وہ اسے جاسوسوں کا کمانڈر سمجھنے لگے۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس کے ساتھ 100 آدمی ہیں، ان میں لڑاکا جاسوس بھی ہیں اور فدائی بھی، جو دمشق وغیرہ میں ان اعلیٰ افسروں کو قتل کرنے یا غائب کرنے جا رہے ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے مکتب فکر کے پیروکار ہیں۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ لمبے عرصے سے مصر میں کام کر رہا تھا، اب اسے ادھر بھیجا جا رہا ہے۔ اس گروہ نے علی بن سفیان کے سامنے اپنا پردہ اٹھا دیا اور ایک مشکل پیش کی۔ وہ یہ تھی کہ کمانڈر ڈاکوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ وہ ان علاقوں میں پہلے بھی آ چکا تھا جہاں وہ جا رہے تھے۔ اس کے مارے جانے کے بعد وہ اندھے ہو گئے تھے۔ انہیں ایک رہنما کی ضرورت تھی۔ علی بن سفیان نے انہیں تسلی دی کہ وہ اپنے مشن سے ہٹ کر ان کی رہنمائی کرے گا، وہ اسے اپنا مشن بتا دیں۔ انہوں نے بتا دیا۔ انہیں چند ایک سالاروں کے نام بتا کر کہا گیا کہ ان تک تحفے پہنچانے ہیں اور لڑکیوں کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ ایسے سالاروں اور امیروں تک رسائی حاصل کرنی ہے جو صلیبیوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، انہیں صلیبیوں کا دوست بنانا ہے۔ اس مرحلے میں آ کر میرا اور تمہارا کام ایک ہو جاتا ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ مجھے ان سالاروں اور قائدین کو ختم کرنا ہے جو دل سے صلیب کی دشمنی نہیں نکال رہے۔ تم دمشق میں کہاں قیام کرو گے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تاجر بن کر جا رہے ہیں، ایک نے جواب دیا۔ دمشق کے قریب جا کر یہ لڑکیاں باپردہ مسلمان عورتیں بن جائیں گی۔ ہم سرائے میں قیام کریں گے، وہاں سے تاجروں کے بھیس میں سالاروں وغیرہ تک جائیں گے۔ اگلی صبح علی بن سفیان کا قافلہ دمشق کی سمت جا رہا تھا۔ یہ صلیبی آدمی اور لڑکیاں بھی اس قافلے میں شامل ہو گئی تھیں۔ جانوروں میں ڈاکوں کے گھوڑوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ صلیبیوں نے علی بن سفیان کو اپنا لیڈر بنا لیا تھا۔ ان کی نظر میں وہ صلیبی تھا۔ اس نے انہیں کہا تھا کہ وہ ان کے کسی آدمی سے بات نہ کریں، کیونکہ ان میں مسلمان بھی ہیں جو بے شک فدائی اور تخریب کار ہیں، لیکن ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ راستے میں علی بن سفیان نے ان صلیبیوں کو اپنے ساتھ رکھا اور ان سے باتیں پوچھتا رہا۔ اسے کام کی بہت سی باتیں معلوم ہو گئیں۔ اگلے روز قافلہ دمشق میں داخل ہوا۔ علی بن سفیان کی ہدایت پر سرائے میں جانے کے بجائے قافلے نے ایک میدان میں خیمے گاڑ دیے۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ باہر سے جب تاجروں کے قافلے آتے تھے تو لوگ ان کے گرد جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ مال دکانوں میں جانے سے پہلے ہی قافلے سے خرید لیا جائے، وہاں سے کم قیمت پر اشیاء مل جاتی تھیں۔ علی بن سفیان نے اعلان کیا کہ 10 گھوڑے بھی بکاؤ ہیں۔ اس ہجوم میں دمشق کے تاجر اور دکاندار بھی تھے۔ 2-4 گھنٹوں میں وہاں میلہ لگ گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔